کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے. وہ پریاں کس کو ملتی ہیں؟ دولہے کو یا دلہن کو؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو کیا ہے؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. میں نے ایک کمپنی میں کام کیا تھا. میں نے بہت پیسے ایک ہے کمائے، ایک ہے ان کے چوری کیے. تم نے کمائے تو کوئی حرج نہیں، اگر چوری کیے تو واپس کرو. میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاؤں تو کیا ہے؟ کھانا چاہیے. حضور پاک اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. آپ کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو وہ کیا اچھا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ، اپنی کا نہ پکڑو. یار عجیب لوگ ہیں، کیا کریں. 1,24,000 پیغمبر ہے، اللہ عالم. ہمیں ہسٹری اس لیے معلوم نہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں. قرآن میں صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے. باقی ہسٹری کی ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کا تمہیں پتہ ہے ان کے کہنے پر عمل کر چکے ہو کہ باقی ڈھونڈ رہے ہو. بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو سارے گھر والے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ دعا مانگا کریں. کچھ لوگ ہمیں زبان سے یا مالی اعتبار سے تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا. دنیاوی جھگڑے میں 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں بند ہو سکتی. آپ سلام کر دیا کریں، باقی اللہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے. میرا بھائی کوئی غم کی بات سنے تو شدید درد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایکس رے وغیرہ ٹھیک ہے. تو اب میرا بھائی وہی وظیفہ پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. جس بیماری کا کوئی علم نہ ہونا اس کے لیے وہی وظیفہ ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے. وہ پریاں کس کو ملتی ہیں؟ دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے، ایسی فلم دیکھنا ناجائز ہے جو انبیاء یا صحابہ پر بنائی جائے. کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ملک یمین یعنی کنیز یا لونڈی کا مسئلہ ہے یہ تو بڑی ناانصافی ہے. یہ ناانصافی نہیں، سب سے بڑا انصاف ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم انصاف کی نظر سے دیکھو. مثلا لونڈی وہ ہی نہیں ہوتی جو خرید لو بازار سے. لونڈی وہ ہے جو ہم نے جنگ کی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے. ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں. اب وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ چلو فرض محال ان کو تقسیم نہ کیا جائے تو کیا کریں؟ قتل کر دیں. دشمن کی بھی بیٹیاں ہیں نا، تو نجائز عورت کو قتل کریں. یہ پھر آپ کہیں گے دیکھو جی مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں. لڑے تو مرد تھے، ان نے عورتوں کو بھی مار ڈالا. اچھا ان کو قتل نہ کریں، ان کو کہیں گے جی جاؤ. کہاں جائیں؟ ماں باپ تو ان کے مر گئے، وہ جا کے نعوذ باللہ پیشہ کراتی رہے. ان کو گناہوں کے لیے ہم چھوڑ دیں. یہ تو سب سے بڑا حل ہے کہ کسی مجاہد کے نصیب میں وہ آ جائے، وہ اس کو آزاد کر کے بیوی بنا لے، تو وہ ہمیشہ ملکہ بن کے رہے گی، وہ لونڈی بن کے تو نہیں رہے گی. حضور کی بیوی صفیہ جو ہے وہ بھی تو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ میں آئی تھی، حضور نے بیوی بنا لیا تو امہات المومنین میں شامل ہو گئی. تو اسلام تو ظلم نہیں کرتا، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو جب ناجائز اعتراض کرتے ہو.